لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، خود میرے آقا کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں اتنی نیچی رہتی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھ، پتہ چلا جو باغیرت اور با حیا ہوتا ہے نا اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، کہ یا رسول اللہ آپ اتنے با حیا ہیں اور اتنے شرمیلے ہیں کہ آپ کی نگاہ کبھی اٹھتی ہی نہیں، آپ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں۔ اور آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں نا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بڑا باحیا آدمی ہے، کبھی نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نگاہیں جھکائے جھکائے نظر آتا ہے۔ لیکن آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی ماحول ایسا ہو، کوئی موقع ایسا ہو جہاں پر نگاہوں کو بے لگام چھوڑ نہ دیا جاتا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر کے نیچے کی چیز نظر نہیں آتی اور اللہ والوں کو زمین پر رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر نظر آ جاتی تھی؟ نگاہوں کو جھکانے کی بنیاد پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت، اگر کوئی حسن آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اور آپ صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفس کہے کہ دیکھ لو اور آپ قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گردن جھکا لو، نگاہ جھکا لو، خدا کی قسم دل میں سکون پیدا نہ ہو تو جو چاہو مجھے سزا دے دینا۔ جھکا لو نگاہوں کو کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں کیوں دیکھوں، میرے لیے اللہ نے حرام فرما دیا ہے، بچاؤ اپنی نگاہ کو۔ پھر آپ دیکھنا قلب کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنا قرار ملتا ہے۔ لیکن جس مسلمان کی رات گندی پکچر دیکھنے میں گزرتی ہو اس مسلمان کی طبیعت کو قرار کہاں سے ملے گا؟